السلام علیکم۔ انسان اور جن کی محبت کی لازوال داستان۔ قسط نمبر 10۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ ستاروں کی چادر اوڑھے آسمان پر کہیں کہیں چھائے ہوئے بادلوں کی اوٹ سے کبھی چاند چھپ جاتا تو کبھی سامنے آ جاتا تھا۔ وہ دونوں بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے جب زمین کی کسی بات پر وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کی ہنسی کی آواز ایسے تھی جیسے کسی ساز کی تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ ہر روز رات کے اس پہر خافہ زمین سے ملنے آتی وہ دونوں بہت دیر تک دنیا جان کی باتیں کرتے تھے۔ آج بھی وہ دونوں چھت پر کی دیوار پر بیٹھے تھے جہاں سے سارا علاقہ نظر آتا تھا۔ ویسے تم اس دیوار پر بیٹھی ہو، جانتی ہو یہ کتنی اونچی ہے؟ اگر تم یہاں سے گر جاؤ تو کیا ہوگا؟ زمین نے شرارت سے کہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہاں سے گر جاؤں کیونکہ تم ساتھ ہو، تم مجھے گرنے نہیں دو گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا اتنا بھروسہ ہے مجھ پر؟ اس کی بات پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم لوگ پہلے اس جگہ پر رہتے تھے جہاں اب ہم رہتے ہیں، مگر اب تم کہاں رہتے ہو، کیسے رہتے ہو؟ یہ کبھی نہیں بتایا، اس نے پوچھا تھا۔ ہم مسلمان جنات ہیں، جیسے تم انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہو، ہم لوگ بھی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، اس واحد لا شریک کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا کام زمین پر ان شیاطین کو روکنا ہے جو فساد کرتے ہیں۔ اور رہی بات ہم اب کہاں رہتے ہیں، اب ہمارا بسیرا پہاڑوں پر ہے، تم کو لے جاؤں گا، چلو گی میرے ساتھ؟ اس نے تفصیل سے ساری بات بتا کر اس سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، پھر کب مجھے وہ جگہ دکھانے کے لیے لے کر جاؤ گے جہاں تم رہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ جب تم کہو۔ آج ہی چلتے ہیں، اس نے کہا۔ نہیں آج نہیں، پھر کسی دن صحیح، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ اس نے پوچھا۔ اتنی دیر سے مجھ سے سوال ہی تو پوچھ رہی ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جاؤ، نہیں پوچھتی، اتنے برے لگتے ہیں میرے سوال، اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں بھائی، تم جتنے چاہے سوال پوچھ سکتی ہو، تم کو حق ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ بولا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا یہ روپ اصلی نہیں ہے، جنات کوئی بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں، وہ آگ سے بنے ہیں، مگر میں تمہارا اصل روپ دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا آفا، یہ ممکن نہیں ہے، ہم بہت کم کسی کے سامنے اصل روپ میں آتے ہیں، ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یوں کسی پر اپنا اصل روپ ظاہر کریں۔ ویسے بھی تم میرا اصل روپ دیکھ کر ڈر جاؤ گی، اس لیے ضد نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ مگر جمیل، میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں۔ میں نہیں ڈروں گی، دیکھو، اس وقت بھی جانتی ہوں کہ تم جن ذات ہو، میں یہاں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، اس نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے دیکھ کر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا۔ نہیں ہوگا کچھ، میں اتنی بہادر ہوں، ایک جن ذات سے محبت کر سکتی ہوں تو کیا اس کا اصل روپ نہیں دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا۔ میرا اصل روپ دیکھنے کے بہانے ہی صحیح، تم نے مجھ سے یہ تو کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بہانہ نہیں ہے، میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں۔ جمیل، کیا تم کو کوئی شک ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں، مجھے تمہاری محبت پر کیسے شک ہو سکتا ہے؟ تم نے ایک جن ذات کو اپنی محبت کا اسیر کیا ہے۔ اس کی آنسو دیکھ کر وہ جلدی سے بولا۔ میرا اصل روپ دیکھنا ہے نا؟ تو اب میری آنکھوں میں غور سے دیکھو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر بولا۔ حفا اب بہت غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جمیل کی آنکھیں آہستہ آہستہ آگ رنگ کی ہو رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے جمیل کی آنکھیں مکمل طور پر آگ جیسی ہو گئی تھی۔ حفا اس کی آنکھوں میں مزید نہ دیکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جمیل نے جلدی سے اس کے چہرے کو چھوا اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد حفا کو ہوش آیا تو جمیل نے سکون کا سانس لیا۔ منع کیا تھا نا میں نے، مت دیکھو میرا اصل روپ، ابھی صرف آنکھیں ہی دیکھی ہیں تو یہ حال ہے۔ جمیل نے اس کے زرد ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اچھا تو کیا ہوا؟ پہلی بار انسان ڈر ہی جاتا ہے، اس میں ایسا کیا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تبھی ان کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر کھڑے کہوت نے جمیل کو آواز دی۔ لو جی، میرا جزوز پہنچ گیا ہے، میں چلتا ہوں، جمیل نے کہوت کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد جمیل اور کہوت کے جانے کے بعد حیفا بھی چھت سے نیچے اتر آئی۔
اور اپنے کمرے میں چلی گئی، یہ دیکھے بنا کہ کوئی اور بھی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ پہاڑوں پر ایک خوبصورت صبح نمودار ہو رہی تھی جب زمیل اور کہوت وادی میں اترے۔ اب وہ دونوں چلتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچے۔ زمیل نے اپنے بابا کو سلام کیا جو وہیں ندی کے کنارے کھڑے تھے۔ آؤ زمیل، کیسے ہو؟ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں بابا، آپ نے بلایا؟ سب خیریت ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، کامور کو جانتے ہو نا؟ انہوں نے کہا۔ جی بابا، جانتا ہوں اس کو، عزازیل کا خاص چیلا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا۔ آج کل کچھ اور شیطانی قوتوں کے ساتھ مل کر وہ کچھ غلط کام کرنے والا ہے۔ ہمیں اب اس پر مکمل طور پر نظر رکھنی ہے۔ ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمیں بہت بڑے نقصان سے دو چار کر سکتی ہے۔ خاص طور پر تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ جی بالکل بابا، میں نے ان کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہے۔ بس موقع ملتے ہی میں ان شیطانوں کا کام تمام کر دوں گا جو اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ زمیل نے کہا۔ مجھے تم سے اس بات کی امید ہے۔ اس کے کندھے پر وہ ہاتھ رکھ کر بولے۔ زمیل، کبھی بھی اپنے فرض سے پیچھے مت ہٹنا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہماری کچھ حدود ہیں جن سے ہمیں کبھی انحراف نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہیں۔ امید ہے میری باتیں یاد رکھو گے۔ انہوں نے واپس جاتے ہوئے اس سے کہا۔ زمیل کے لیے اس کا فرض اس کی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے فکر رہیں، میرے فرائض کے راستے میں کبھی کچھ نہیں آ سکتا ہے۔ اس نے روک کر ان کی طرف دیکھ کر کہا اور کہوت کے پاس چلا گیا جو ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ تم نے بابا کو کچھ بتایا ہے؟ اس نے کہوت کے قریب جا کر اس سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ اس نے پوچھا۔ حافظ اور میرے بارے میں۔ کیا وہ کچھ جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں بتاؤں گا؟ مجھے تمہارے ہاتھوں مرنا ہے۔ ویسے بھی وہ تمہارا باپ ہے، ان سے کوئی بات چھپ سکتی ہے کیا؟ اس نے کہا۔ زمیل، تم یہ جو بھی کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ تم ایک جن زاد ہو اور وہ ایک خاک زادی ہے۔ جیسا تم چاہ رہے ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کیا غلط ہے؟ کیا محبت کرنا غلط ہے؟ میں حافظ سے محبت کرتا ہوں اور اب میرے لیے اس محبت سے پیچھے ہٹنا مشکل ہے۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ میں نے محبت کو کب غلط کہا ہے؟ مگر تم نے سوچا ہے اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ محبت نے کبھی اپنا انجام کے بارے میں سوچا ہے؟ مگر یہ بات طے ہے، حافظ میری ہے اور میں اسے یہاں اپنی وادی میں اپنی زندگی میں بہت جلد شامل کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور کہوت اس کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ شیخ صاحب، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زبیدہ بیگم ان کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بولی۔ سب خیریت تو ہے؟ بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ مجھے حافظ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں وہ بدلی سی ہے، خود ہی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ کل بھی فوارے کے پاس بیٹھی یوں کسی سے باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ زبیدہ بیگم پریشان سی ہو کر بولی۔ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی ہے۔ آپ نے اس سے اس بارے میں پوچھا ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بولی۔ جی میں نے پوچھا تو کہتی کسی سے بھی نہیں اماں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا۔ امی، کل آپ بھی باہر تخت ہوش پر جب بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو اور جب میں جھولا جھول رہی تھی تب میں نے دیکھا تھا وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ آشو جو کمرے سے باہر کھڑے اپنے والدین کی باتیں سن رہی تھی کمرے میں آ کر بولی۔ وہ خود اس بات سے پریشان تھی کہ اس کی آپی کو کیا ہوا ہے۔ حافظ آج گھر پر نہیں تھی، وہ اپنی ایک دوست سے ملنے گئی تھی، تب ہی اس کے گھر والے مل کر اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بات تو پریشانی والی ہے، خیر تم لوگ فکر نہ کرو، میرا دوست ہے، اس کا بیٹا ماہر نفسیات ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔
کبھی کبھی انسان خود سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، وہ بھی صحیح بات بتا دے گا۔ انہوں نے دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے، میری جوان بیٹی کو بیٹھے بٹھائیے کون سی بیماری لگ گئی ہے، اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اللہ سے اچھے کی امید رکھو زبیدہ بیگم، انشاءاللہ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہاری تسلی کے لیے میں ابھی اپنے دوست کے لیے بیٹے سے ملنے جاتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر شیخ کمال گھر سے نکل گئے۔ جاری ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے والی قسط نہیں پڑھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ اگر ہماری اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اور آپ لوگ مکمل ناول پڑھنا چاہتے ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں آج کی قسط آپ لوگوں کو بہت 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 پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید قسط ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک اور ناول شروع کرنے جا رہے ہیں، اس ناول کے ختم ہوتے ہی وہ ناول بھی شروع کر دیں گے۔ تب تک ہمیں دے اجازت، انشاءاللہ کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔